کوئی جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن جانوروں کی جلد میں کوئی بیماری ہوتی ہے، تو آیا جانور کی جلد پر بیماری ہو تو اس جانور کی قربانی کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر کسی جانور کو جلدی بیماری ہے، یعنی اس کے جلد پر بیماری ہے اور اس کا اثر گوشت تک نہیں پہنچا، صرف جسم تک خارش یا بیماری اس کے صرف گوشت تک ہی ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر بیماری اور زخم کا اثر گوشت تک پہنچا ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ بحر الرائق وغیرہ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، اور الدر المختار کے اندر بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی آدمی نے قربانی کے جانور کے اوپر جول ڈال دی، یا قربانی کے جانور کے اوپر جول ہے جو سردی گرمی کے لیے کپڑا ڈالا جاتا ہے، جب جانور ذبح کرے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی اس جول کو صدقہ کر دینا مستحب ہے۔ اگر فروخت کر دی ہے تو پھر اس کی قیمت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اسی طرح بعض اوقات قربانی حاملہ جانور مل گیا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو کہتے ہیں جی آیا اس کی قربانی درست ہے یا یہ عیب ہے؟ تو جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی قربانی صحیح ہے، البتہ جان بوجھ کر ولادت کے قریب جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ پہلے سے پتہ ہو کہ اس کے اندر بچہ ہے، جان بوجھ کر ذبح کر دے، یہ مکروہ ہے۔ ذبح کے بعد جو بچہ پیٹ سے نکلے اگر وہ زندہ ہے تو اس کو ذبح کر لیا جائے، اور اس کا کھانا حلال ہے اگر وہ اس قابل ہو، اور اگر وہ مردہ نکلے تو پھر اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ اگر ذبح سے پہلے مر گیا پھر تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ایک جانور ہے جس کو خارش کی بیماری ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ عیب ہے، اس سے قربانی نہیں ہوتی۔ اس بارے میں بھی یاد رکھیں، خارش والے جانور کی قربانی بالاتفاق درست ہے، لیکن اگر خارش کی وجہ سے اتنی خارش اس کو ہو گئی ہے کہ اس خارش کی وجہ سے وہ بالکل کمزور ہو گیا ہو، یا خارش کھال سے گزر کر گوشت تک پہنچ گئی ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح خصی جانور ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں یہ عیب ہے، خصی، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیں، خصی بکرا، مینڈا، بیل کی قربانی بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ خصیتین کاٹ کر نکال دیے جائیں یا دبا کر اس کو ختم کر دیے ہیں، دونوں کی قربانی صحیح ہے۔ عضو کا کم ہو جانا اور کچل کر بیکار کر دینا یکساں ہے، یا کم ہو یا کچل کر کم کر دیا، مگر یہ عیب گوشت کی عمدگی کے لیے قصدن کیا جاتا ہے۔ تو اصل تو گوشت کی عمدگی کرنی ہے، تو اس جانور کو خصی اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کا گوشت اور زیادہ عمدہ ہو، اس لیے اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے، اس لیے یہ عیب نہیں ہے، اور اس سے گوشت اچھا ہوتا ہے اور بدبو ختم ہو جاتی ہے، اس لیے جانور کو خصی بنایا جاتا ہے۔ جانور کو موٹا، تازہ، فربا بنانے یا کسی نفع کے حاصل کرنے کی نیت سے خصی کرنا جائز ہے۔ ہاں، اگر خصی کرنے کا مقصد کوئی منفعت نہ ہو بلکہ لہو لعب کے لیے ہو تو یہ حرام ہے۔ خنثی جانور کی قربانی درست نہیں ہے، وہ جانور جو نہ مذکر ہو نہ مؤنث ہو، درمیانی ہو۔ اگر کوئی جانور شکل و صورت میں بکرے جیسا ہے لیکن پیدائشی طور پر بکرا یا بکری نہیں ہے بلکہ اس کا درمیانی ہے، خنثی ہے، خسرا ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بعض لوگ قربانی کے جانور کی چربی کو بیچتے ہیں، یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر قربانی والے یا اس کے وکیل نے جانور کی چربی فروخت کی ہے تو حاصل شدہ رقم مستحق زکوٰۃ جو لوگ ہیں ان کے درمیان صدقہ کرنا
لازم ہوگا۔ اگر کسی نے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی جو کھال ہے اس کھال کو اگر وہ خود استعمال کر سکتا ہے اور مالداروں کو ہدیے پر دینا چاہے تو ہدیہ بھی دے سکتا ہے، اور خود استعمال کرنا چاہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اور فقراء و مساکین پر بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر روپیہ پیسہ کے عوض فروخت کر دیا تو خواہ کسی نیت سے فروخت کیا ہو، اس پیسے کا پھر صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اس کا مصرف صرف فقراء اور مساکین ہیں، مالداروں کو دینا، ملازمین مدرسین کی تنخواہوں میں دینا یہ جائز نہیں۔ اگر کھال بیچی نہیں ہے تو خود استعمال کرے یا مالدار لوگوں کو دے وہ استعمال کرے، سب کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر اس کو فروخت کر دیا ہے پھر مالداروں کو اس کی قیمت نہیں دے سکتا، یہ صرف فقراء اور مساکین کو ہی دے گا۔ اسی طریقے سے داغ دیے ہوئے جانور کی قربانی بھی بلا کراہت درست ہے، کیونکہ داغ صحت کے لیے دیا جاتا ہے، اس سے گوشت کے اوپر کوئی اثر نہیں آتا۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر کچھ دانت گر گئے ہیں لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ مثلا 10 دانت ہے، 10 میں سے 4 گر گئے ہیں تو زیادہ باقی ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ اگر بکرا اور بکری کی عمر 1 سال اور گائے اور بھینس کی عمر 2 سال اور اونٹ اونٹنی کی عمر 5 سال پوری ہو چکی ہو تو ان کی قربانی درست ہے۔ دانت نکلنا ضروری نہیں، لوگ کھول کھول کے منہ اس کے دانت دیکھتے ہیں جی دھوندا ہے کہ نہیں۔ اگر بکری کا سال پورا ہو گیا ہے، بکرے کا سال پورا ہو گیا ہے، گائے کا 2 سال پورے ہو گئے ہیں، اونٹنی یا اونٹ کے 5 سال پورے ہو گئے ہیں تو دانت نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کی عمر پوری ہو چکی ہے، قربانی درست ہے، بلکہ مدت پوری ہونا شرط ہے اور وہ مدت پوری ہے۔ لہٰذا مدت پوری ہونے کی صورت میں دانت نہ بھی نکلے تو قربانی درست ہوگی۔ جس جانور کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے سارے دانت گر گئے لیکن گھاس اور چارہ کھانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تو اس کی بھی قربانی درست ہے، کیونکہ دانت گر گئے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر وہ اچھی طرح گھاس وغیرہ نہیں کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اب وہ عیب ہے اس کے اندر۔ جس جانور کی پیدائشی ہی دم نہیں اس کی قربانی جائز نہیں، یا دم تو ہے مگر دم کا تیسرا حصہ یا تہے سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ 1/3 حصہ سے زیادہ دم اگر کٹی ہو جانور کی تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرنے کے لیے جب لے آئیں تو اختیاری ذبح یہ ہے کہ جانور کو دھاردار چیز سے ذبح کیا جائے، یا اونٹ کو نہر یعنی چھری وغیرہ سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے پر اگر کوئی اجرت لے کر کرتا ہے تو یہ اجرت لینا بھی جائز ہے، البتہ پہلے سے اجرت متعین کرنا ضروری ہے۔ مثلا فی جانور کے ذبح کرنے پر اتنی اجرت ہے تو ذبح کرنے کے بعد اتنی اجرت ہی ملے گی، پہلے ہی طے کر لے، 5000 3000 2000 جو بھی ہے، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو دین سمجھنا، عمل کرنا اور احکام کو اپنی زندگی میں لانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔